ہے. اور حضور کے ساتھ یہ معاملہ اس سے بہت زیادہ غیر معمولی اس طرح ہو گیا کہ اب تو ہم کہیں مدینے میں ریاست قائم ہو گئی، لیکن وہ بڑی پریمیٹو ایک گاؤں کے اندر قائم ہونے والی ریاست ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کی حکومت کے یا امریکہ کی حکومت کے خزانے وہاں موجود ہیں. ابھی کوئی نظام نہیں بنایا گیا اس کا. حضور نے جو مہاجرین کا بندوبست کیا وہ یہ کیا کہ ایک ایک آدمی کو بھائی بنا دیا ایک انصاری کا. اس کے بعد بھی بڑا چھوٹا سا قصبہ ہے. آپ میں سے جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مسجد نبوی جو اب بنی ہے اتنا تھا مدینہ. پوری مسجد اب مدینے کی آبادی پر بنا دی گئی ہے. یعنی یہ بقی جو ہے، جنت البقی جس کو کہتے ہیں مدینے کا جو قبرستان ہے، یہ اس زمانے میں بھی باہر جانے کی جگہ تھی. خواتین عام طور پر جنگل پھرنے کے لیے بھی اسی جگہ جاتی تھی. یعنی یہ باہر تھا مدینہ جو بالکل ساتھ مسجد کے ہے. تو ایک چھوٹا سا گاؤں آپ کہہ سکتے ہیں، معمولی سی آبادی. مسجد نبوی میں اگر آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے تو اس میں وہ حصہ الگ سے متعین کر دیا گیا جو حضور کے زمانے کی مسجد ہے. یعنی ستونوں کے ذریعے سے وہ متعین کر دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد اتنی تھی. اس میں صفیں باندھ کے دیکھ لیجئے، 5 یا 6 صفیں زیادہ سے زیادہ بنتی ہیں. کتنے لوگ ہو جاتے ہوں گے اس میں؟ یعنی یہی کل آبادی ہے، بہت مختصر سی آبادی. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر دی. جو لوگ بچ گئے ان کے لیے مسجد میں ایک مہاجر کیمپ بنا دیا. اس چبوترے کو صفہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو صفہ صوفی ہو گئے، پھر اس میں اعلیٰ درجے کے کمالات کی ایک پوری داستان بن گئی. تصوف کا ماخذ وہی صفہ قرار پا گیا. مہاجر کیمپ ہے. یعنی اس میں کچھ وہ لوگ کہ جن لوگوں کو حضور مواخات کے اس طریقے کے مطابق نہیں متعلق کر سکے ان کا کیمپ لگا دیا گیا. اب حضور کو ان کی صبح شام رات کی روٹی کا بندوبست کرنا ہے. یہ سب واقعات جو آپ سنتے ہیں نا، جو ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، مشہور واقعہ جو ان کا ہے کہ ایک دن اتنی صورتحال خراب تھی بھوک سے ہم لوگوں کی کہ ایک دودھ کا پیالہ آیا تو میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں حضور کو بتاؤں، پی کے فارغ ہو جاؤں. تو آپ کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک دودھ کا پیالہ آ گیا ہے اور لوگ بھوکے تھے. یعنی سارے اس بعض موقعوں کے اوپر یہ بتایا تو میں 60-70 کے قریب لوگ رہے اس مہاجر کیمپ میں. تو حضور نے کہا کہ لوگوں کو پلانا شروع کرو. وہ کب مارے گئے. یعنی میرا تو خیال تھا کہ چلے خود پی لیں گے، مجھے کہہ دیں گے تو کوئی 2 گھونٹ مل جائے گا. وہ 70 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پلانا شروع کیا انہوں نے. اللہ نے اس میں پیغمبر کی بات کی برکت نہیں ڈالی کہ وہ کہتے ہیں کہ 70 آدمیوں نے دودھ پیا سیر ہو کر، اور پیالہ جب مجھ تک پہنچا تو ویسا کا ویسا ہی تھا. اس میں کوئی فرق نہیں واقع ہوا تھا. اس کو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ایک بڑے خوبصورت شعر میں بیان کیا ہے کہ وہ جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیریں جس سے 70 صاحبوں کا دفتن منہ پھر گیا. تو انہوں نے اس کو بیان کیا ایک واقعے میں، شعر میں اپنے. اس طرح کے بہت سے واقعات سنتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ سورہ بقرہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپیل کی ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. یعنی جو اللہ کی راہ میں گرے ہوئے یہ فقیر اور محتاج ہیں صفہ میں، ان کی مدد کے لیے نکلو. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ تحسبهم اغنیاء من التوفف، یہ آگے کسی سے لپٹ کر نہیں مانگتے، باوقار لوگ ہیں. ہجرت نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے. ہجرت کے عذاب سے گزرے نہیں آپ لوگ. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے مولویوں نے افغانستان میں لوگوں کی ہجرت کرا دی تھی. قافلے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے فتویٰ دے دیا، فلاں نے دے دیا، فلاں نے دے دیا، لوگ نکل کھڑے ہوئے بیچارے. اور پھر اس کے بعد جو حال ہوا ہے وہاں لوگوں کا، مر گئے لوگ، بہت سے بھوکوں مر گئے، کوئی آگے اسباب پیدا نہیں ہوئے، پھر واپس آئے، ایمان سے گئے بہت سے لوگ. یہ آسان چیز نہیں ہوتی. یعنی ایک آپ اپنا گھر بار ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں نا کہ جس گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگلے دن آپ 2 کھچروں کے اوپر اپنا سامان لا دیں اور جا کسی جنگل میں جا کے ڈیرا ڈال لیں، تو اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سب مسائل پیدا ہوئے تھے. اس سے جو غربت کی کمی، اس زمانے کے حالات سیدہ بیان کرتی ہیں نا کہ بعض اوقات کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. یعنی حضور کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا. کچھ آیا ہے تو آپ تقسیم کر دیتے تھے. اسی میں اس طرح کے واقعات آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا چلو کسی کے ہاں چلتے ہیں، تم لوگوں کے کچھ کھانے کا بندوبست ہو جائے. اس طرح کی نازک صورتحال ان ابتدائی دنوں میں. اس کے بعد پھر جب خیبر فتح ہو گیا ہے اور وہاں کی زمینیں جو ہیں مسلمانوں کے پاس آ گئی، حالات بالکل تبدیل ہو گئے آخر میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی تبدیل ہوئے. خود آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا حصہ مقرر کر دیا خیبر کی فتوح میں سے، اور اس میں آپ کے گھریلو اخراجات، آپ کی بیویوں کے حالات بھی بہت اعلیٰ ہو گئے. پھر تو وہ آپ تاریخ میں پڑھیں تو اتنی خیرات کرتی ہیں کہ جس سے لوگوں کو مالا مال کر دیتی ہیں. اتنے اچھے حالات ہو گئے. لیکن یہ ایک زمانہ آیا ہے 3-4 سال کا جو بڑا غیر معمولی